بیٹے اور قدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اسی خدا میں میرے عزیزو، ہم سال کے دوران 15ویں اتوار کی عبادت میں شریک ہیں، اور آج ہمارے سامنے انجیل مقدس میں نیک سامری کی وہ مثال، وہ زندگی اور وہ انجیل کا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح نیک سامری نے اس شخص کی جسے ڈاکو اٹھواں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، لیکن یہ نیک سامری جو ہے یہ چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اسے طبیب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، اس کا علاج کرواتا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آج کا کلام ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ جب ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھیں تو صرف ہمارے جو رشتہ دار عزیز جو کارن ہیں صرف انہی سے محبت نہ رکھیں، بلکہ ہمارا ہمسایہ یہ پوری دنیا ہے، جو کوئی بھی ضرورت مند ہے، جسے ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمیں اس کی مدد میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی نیک سامری ہم سب کے لیے پیغام لے کر آیا ہے۔ تو آئیں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی یہ پاک رسمی ادا کر سکیں۔ میں اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیک غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہ سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ خدا قادر مطیع باپ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
खुदा तो गुमराहों को अपनी सच्चाई का नूर दिखाता है ताकि वो फिर सही रास्ते पर आ सके। उन सबको जो मसीह का नाम लेते हैं अता कर उस मुबारक नाम के खिलाफ बातें तर्क करके मुआफिक बातों को अमल दिलाएं। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से खुदा साथ उसकी वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। कलमा तेरे बहुत नजदीक है ताकि तू उस पर अमल करे। पहली तिलावत तस्निया शरा की किताब 30वां बाब 10वीं का 14वीं आयत तक। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, बशर्तिया के तू खुदावंद अपने खुदा के फरमान की ताबेदारी करे और उसके अहकाम और कवानीन को जो इस शरीयत की किताब में लिखे गए हैं माने और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। क्योंकि ये हुक्म जिसकी बाबत आज के दिन मैं तुझे फरमान देता हूँ तेरी ताकत से बाहर नहीं और ना तुझसे बैठ है। वो आसमान में नहीं कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान पर चढ़ेगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। और ना वो समंदर के पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समंदर के पार जाएगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम इस पर अमल करें। पर कलमा तेरे बहुत नजदीक है, तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
कुदरत है और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि इसी में सब चीज़ें, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या दिखीं, क्या ना दिखीं, फल की, अरूश, सियादतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीज़ें इसी से और इसी के लिए फल की, और वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें इसी में कायम है, और वही अब की मेरी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से पहले होगा, ताकि सब चीज़ों में वही अव्वल हो, क्योंकि रज़ाए खुदा ये कहती है कि सारे भूरी उसी में बसे, और इसके ही शरीर के खून के ज़रिए से सुना करके सब चीज़ें इसी के वसीला से अपने साथ मिला है, ख्वाह वो ज़मीन को हो, ख्वाह आसमान, पातला की परवरिश में जाते उसके 10वें बाब की 25वीं तारीख 37वीं। एक दिन एक आदमी फिका उठा और ये कहकर यीशु की आजमाइश की कि आप साहब मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से और अपने हमसाये को अपनी माने प्यार कर। उसने उसे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रासबाज ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीको जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा। फिर उन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तेफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला।
और उसको देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था तो किसको हमसाया समझता है? उसने कहा उसको जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। उसी खुदावंद में मेरे शीशो हम साल के दौरान 4 अनाजील में से तिलावतें सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ 5वीं अंजील के हवाले से बातचीत करना चाहता हूं। फादर मैनुअल आसी ने एक ही किताब लिखी है, हो सकता है आपकी नजर से गुजरी हो। इसका नाम उन्होंने दिया है 5वीं अंजील। इसमें उर्दन में बाइबल मुकद्दस के मकामात के बारे में बयान किया गया है, तस्वीर के साथ जो मुख्तलिफ मकामात जिनका ताल्लुक हमारे मसीही अकीदा मसीही मजहब के साथ है, और साथ ही साथ यानी वो मकामात जिनके बारे में हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में जिन मकामात के बारे में हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं या हमने सुना है, वो तो बाइबल या अनाजील का हिस्सा है। लेकिन जब हम उन जगहों पर जाकर जो बाइबल मुकद्दस में जिनका बयान है उनको जाकर देखते हैं, अपनी आंखों से उनका तजर्बा करते हैं कि कहां पर मूसा जो है वो रहता था, कहां से वो गुजरा, कहां से बनी इस्राएल कौम गुजरी, या कहां खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते रहे, वो झील और वो तमाम जगहें, यानी इन तमाम चीजों का जब हम बखूबी जाकर अपनी आंखों से उनका नजारा करते हैं, या जहां खुदावंद यीशु मसीह चलते रहे अपने शागिर्दों के साथ बैठे, जब हम उन मुकाम पर खुद जाकर उन्हें देखते नजारा करते हैं तो वो 5वीं अंजील कहलाती है। और आज इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। आपने देखा कि पिछले 2 इतवारों से मैं भी पाकमास में नहीं था, और आपने ये भी देखा कि हमारे बिशप साहब भी यहाँ पर डायसिस में नहीं थे, और इसके अलावा बहुत से आप मोमिन में से जो आज भी गिरजाघर में मौजूद हैं, हमारे पैरिश से और शमशाबाद पैरिश से और इस्लामाबाद पैरिश और डायसिस के मुख्तलिफ पैरिशेस से जो है लोगों का तकरीबन 45 लोगों का एक ग्रुप जो है वो जॉर्डन गया, यानी 5वीं अंजील के मुताबिक, यानी उन तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए। और बिशप साहब ने कहा कि जरूर हम आप लोगों के साथ भी अपना ये जो 1 हफ्ते का हमारा जुबली साल के हवाले से ये ट्रिप था, ये आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो ये बहुत ही खुशनुमा तजर्बा था
हमारे फजीलत मां आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ मर्शल को खुदा ने ये रोया दी कि जुबली के इस साल में क्यों ना मोमिन को ये मौका दिया जाए और वो जाकर उस मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत करें, उन मुकद्दस मकामात को देखें। और आपने यहाँ देख रहे हैं आप कि ये पूरा ग्रुप जो है वो हमारे सामने है। इसमें 45 लोग पाकिस्तान से उन्होंने ट्रैवल किया और एक शख्स जो है वो कतर से उसने हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन किया। तो इस तरह से टोटल ये 40 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप था। तो मेरे सिसो ये हमारे फजीलत मां बिशप डॉक्टर जोसेफ मर्शल की क़यादत में ये सारा जो ट्रिप रखा गया था और इसे ऑर्गेनाइज किया था फादर इमानुएल आसिफ और उनके सीबीसीबी स्टाफ ने। और ये टूर जो है 6 रातों और 7 दिनों पर मुश्तमिल था, जिसमें हर उम्र के ज़ायरीन जो थे वो मौजूद थे। यानी 2 साल के बच्चे से लेकर यानी 82 साल 82 इयर्स ओल्ड जो हमारा बुजुर्ग है, यानी 2 साल से 82 साल की उम्र के लोग जो हैं इस ग्रुप में मौजूद थे। यानी बच्चे, नौजवान और हमारे बुजुर्ग हर तरह से उन्होंने इस ग्रुप का हिस्सा बनकर उन मुकद्दस मकामात की सैर-ओ-सियाहत और ज़ियारत की। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अमून के शहर की। हमारा पहला दिन जो है, जब पहले दिन हम ज़ियारत करने के लिए गए, तो ये आपके सामने जो तस्वीर, ग्रुप की तस्वीर है, साथ ही उस एक खंडरात सा नजर आ रहा है। ये एक वहाँ का कला है जहाँ की ये तस्वीर है। और इसके साथ ही जो है एक बहुत ही कह सकते हैं कि 6वीं सदी में एक चर्च जो है कलीसिया की तारीख में हमें पता चलता है कि वहाँ पर 6वीं सदी में वहाँ पर एक गिरजाघर जो बना था उसके आसार अभी भी वहाँ पर मौजूद है। तो जॉर्डन का जो है ये उमान शहर जो है ये जॉर्डन का दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा है, जैसे हमारा पाकिस्तान का इस्तांबुल दारुल खिलाफा है। तो जो ये उमान शहर है ये 19 पहाड़ियों पर मुहित है। ओमान जदीद खुशहाल और तरक्की याफ्ता शहर है। शहर के कई हिस्सों में इसके कदीम माजी के निशाना हमें नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एक नीचे खाई सी नजर आ रही है, लेकिन ये खाई नहीं बल्कि ये सदियों पहले जो है यहाँ पर जैसे आज के लोग जमाने में लोगों की रिक्रिएशन के लिए जो जैसे हमारे सिनेमा घर हैं या हमारे ऐसे थिएटर ऐसी जगह हैं, स्टेडियम्स हैं, ये उनका उस वक्त का एक थिएटर की जगह है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ पर जो है मौसीकी या जो भी वहाँ पर लोगों की कह सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट के लिए या इस तरह से उनके जो इकट्ठे होने की ये एक जगह थी। तो इस हवाले से तारीखी तौर पर ये शहर जो है अपनी एक खास अहमियत रखता है। और ये शहर ओमान जो है यहाँ पर दाऊद नबी की जो है वो बादशाह रही है। दाऊद नबी जो है उसने इस शहर में अपनी बादशाह की, इस हवाले से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कलीसिया की तारीख में 5वीं-6वीं सदी में यहाँ मसीहत फैली। ओमान जो है ये एक अहम डायसिस थी। यहाँ का बिशप जो है आलमी काउंसिल में शराकत किया करता था। इसी तरह दूसरे दिन यहाँ से जॉर्डन पहुंचने के दूसरे दिन जो है हमने वहाँ के जो बिशप साहिब है उनसे भी मुलाकात की। आप देख सकते हैं कि हमारे बिशप साहब यहाँ पर खड़े हैं, साथ ही जो है ये जॉर्डन के बिशप है। और एक और बात वादे करता जाऊं कि ये जो वहाँ जॉर्डन के बिशप साहब होते हैं वो वहाँ उनकी कोई डायसिस नहीं, बल्कि वो यरूशलेम में जो है वहाँ से उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, यानी इस्राएल से इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं जॉर्डन में।
تو حقیقی طور پر یہ اسرائیل سے یروشلم سے یروشلم جو جارڈن میں کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت سی اچھی گفتگو ہوئی، پورے گروپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے اپنے کلچر کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، سب جگہوں کے حوالے سے ہمیں بتایا، اور کیسے جو ہے وہ جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بشپ صاحب نے بھی ہمارے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے پاکستان کے بارے میں یہاں پر جو ساری مسیحی کلیسیا آباد ہے ان سب کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا۔ اسی طرح اسی پیرش میں زائرین کو موقع ملا کہ وہ وہاں پر جائیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو مقدسین کے لیے اور خاص طور پر مقدسہ مریم کی پہاڑی پر زائرین نے دعا کی، اپنی محنتیں فریادیں مقدسہ مریم کے آگے رکھی، اور انہوں نے روحانی طور پر بہت زیادہ تقویت پائی۔ اسی طرح تیسرے دن جو ہے ہم نے اپنے سفر کو جاری سارے رکھتے ہوئے یہ آپ ایک اور مقام دیکھ رہے ہیں، ایک دریا گزر رہا ہے، دوسری طرف ہمارا گروپ ہے، گروپ کے کچھ لوگ ہیں، تو یہ یعقوب کا گھاٹ جو ہے اس جگہ کا نام ہے، اسے زردا ریور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یعقوب نے رات بھر فرشتہ کے ساتھ کشتی لڑی، اس کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا، اور اس کے ہمیشہ فاتح ہونے کی برکت اسے دی گئی۔ یہ جگہ فنویل بھی کہلاتی ہے۔ اس دریا کا نام جیسے میں نے بتایا نہر الزرقا بھی ہے۔ یہ دریا جلیل کی جھیل سے 70 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ تو یہاں پر بھی زائرین نے بہت اچھا محسوس کیا، اس جگہ کا نظارہ کیا، تصاویر بنائی اپنی یادگاری کے لیے۔ یہ آپ دو تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، جگہ ایک ہی ہے، لیکن ایک تصویر جو جس کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا ہے وہاں پر اس کی تھوڑی نشانی کی گئی ہے۔ یہ جو پانی نظر آ رہا ہے، آپ کو ایک جھیل سی نظر آ رہی ہے، یہ جناسرت کی جھیل ہے جس کے 3 نام ہیں، یعنی جلیل کی جھیل، جناسرت کی جھیل اور تباریہ کی جھیل۔ اردن کے عین شمالی علاقہ میں جلیل کی جھیل کا دلفریب اور روح پرور منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ 3 ممالک اردن، شام اور اسرائیل کی سرحدوں کے سنگم کا علاقہ ہے۔ سامنے آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے، یعنی جلیل کی جھیل، اس کے بالکل سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو شام یعنی سیریا کی جو ہے ان کا بارڈر ہے، اور ابھی ہم جہاں سے یہ کھڑے ہو کر تصویر بنائی گئی ہے یہ جارڈن کا بارڈر ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 شہروں 3 ملکوں کا یہاں پر بارڈر ملتا ہے۔ اسی طرح یہ جہاں پر بشپ صاحب اور فادر مینول مانی جو کھڑے ہیں، ان کے پیچھے آپ کو ایک غار سی نظر آ رہی ہے، اسے خداوند یسوع مسیح کی غار کہا جاتا ہے۔ یعنی جو اگر ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ کیونکہ نبی کہتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بورڈ بھی لگایا ہوا ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کی غار ہے، لیکن ہمارے ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی غار کا ہم نام دیتے ہیں۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد جو ہے اکثر جب جلیل کی جھیل سے اوپر آ کر اردن کے شہر میں جاتے تھے تو وہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ٹھہر کر بات چیت کرتے اور کلام کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ تو یہ ساری جگہ جو ہے یہ وہ بالکل یہاں سے یروشلم اور جلیل کی جھیل کا منظر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں سے ہم اور بھی اگر نظارہ کر سکتے ہیں، یہاں سے گولان کی چوٹیاں، یسوع کی تبدیلی صورت کا کوہ تبور، جھیل کے کنارے تباریہ کا شہر، اور اگر مسئلہ صاف ہو تو کفرنہوم کا شہر بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
یہ الیاس کا پہاڑ کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے. یہاں پر جو ہے عشبہ کے قریب الیاس نبی کا یہ پہاڑ کہلاتا ہے. یہاں مسیحی، مسلم اور یہودی یعنی تینوں مذہب کے لوگ جو ہے اس جگہ کی ان کے دلوں میں ایک خاص اہمیت ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے، اور ان کا ایمان کے مشترکہ نبی الیاس کی یاد میں گرجا گھر ہے. 20 جولائی کو اردن کے مسیحی اور مسلمان یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت دکھاتے ہیں. یہ پہاڑی الیاس نبی کی جائے پیدائش ہے، یعنی الیاس نبی جو ہے اس پہاڑی پر ان کا گھر تھا، یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی. اور آج بھی جو ہے یہاں پر ہمیں موزیک آرٹ جو ہے اس کے حوالے سے اوپر اگر پہاڑی کے اوپر جائے تو وہاں پر چرچ کے آج بھی جو ہے آثار ہمیں نظر آتے ہیں. یہ چرچ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جو ہے اس کا نام ہے انجرا دیوی آف دا ماؤنٹ انجرا. تو خاتون پہاڑ کی زیارت گاہ کے حوالے سے بھی یہ جگہ جانی جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح، مقدسہ مریم شاگرد آتے جاتے تھے. یعنی جب بھی وہ علاقوں میں جاتے تھے، جیسے خداوند یسوع مسیح دو کر کے اپنے شاگردوں کو علاقوں میں بھیجتے تھے اور پہلے ان کے ساتھ خود وہ علاقوں میں گئے، تو مقدسہ مریم بھی اور خداوند یسوع مسیح بھی اس مقام پر جو ہے وہ آتے جاتے تھے، یہاں پر یعنی ٹھہرتے تھے، یہاں پر کلام سناتے رہے. تو مقدسہ مریم پہاڑ کی خاتون کے نام سے یہاں گرجا گھر ہے. اس کے اندر 1971 میں 1971 میں مقدسہ مریم کا ایک لکڑی کا مجسمہ رکھ دیا گیا تھا. یہاں 6 مئی 2010 میں اسی لکڑی کے مجسمہ کی آنکھوں سے خون کے آنسو دیکھے گئے. کیونکہ یہ چرچ جو ہے اس کے ساتھ جیسے ہمارے چرچ کے ساتھ سکول ہے، سینٹ جوزف سکول ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے سکول وہاں کا جو ہائی سکول جو ہے وہ ساتھ اٹیچ ہے چرچ کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بچے وغیرہ بھی چرچ آتے ہیں، ماس کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پر جو فادرز ہیں، سسٹرز ہیں، انہوں نے اس چیز کو دیکھا. جب اسٹیچو پر ان کی نظر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ مقدسہ مریم کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں. اور جب انہوں نے اس چیز کو، ان آنسوؤں کو تصدیق کرنے کے لیے جارڈن کے ہاسپٹل میں ان کو بھیجا، تو جارڈن جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کسی انسان کے آنسو ہیں، کسی انسان کے آنسو ہیں. تو اس حوالے سے جب وہ جان پال دوئم جو ہے وہ 2007 میں یہاں پر اس جارڈن کے وزٹ پر اپنے رسولی دورے کے دوران یہاں پر پہنچے، تو انہوں نے اس مقام کو مقدسہ مریم کی قومی زیارت گاہ قرار دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ایک طرف تو یہ بشپ صاحب اور دو فادرز کھڑے ہیں، دوسری طرف بھی یا ان کے بھی بیک پہ آپ کو ایک پہاڑ سا نظر آ رہا ہے. یہ پہاڑ جو ہے یہ مقابر کا قلعہ جو ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ہیرودیس بادشاہ ہے اس نے بہت سے قلعے، کیونکہ اسے کنسٹرکشن کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے بہت سی بلڈنگز اپنے دور میں بنائی، بہت سے قلعے تعمیر کروائے. اور انہی قلعوں میں سے یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر بالکل چوٹی پر جو ہے اس نے قلعہ بنوایا جس کا نام مقابر، جو مقابر کے نام سے جانا جاتا ہے. مقابر ایکچولی اس ایریا کا نام ہے، لیکن اسی سے اس قلعے کا نام بھی جو ہے رکھا گیا. اس کا ہمارے مذہب کے ساتھ، مسیحیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ یہ وہ قلعہ تھا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ اس کی سالگرہ تھی اور اس کی بیٹی نے رقص کیا، تو اس کے باپ نے کہا کہ ماں تو جو کچھ بھی مانگنا چاہتی ہے، تو اس کی ماں نے اس کے کان میں کہا کہ تو یوحنا اسباغی کا سر مانگ لے. تو اسی طرح پھر بادشاہ مجبور ہوا اسے یوحنا اسباغی کا سر قلم کروا کر اسے پیش کرنا پڑا. تو اس کے ارد گرد جو ہے مختلف غاریں ہیں، چھوٹی چھوٹی غاریں ہیں، جہاں پر مختلف جو قیدی تھے ان کو رکھا جاتا تھا.
यानी उनमें सियासी कैदी थे या दूसरे जो कैदी होते थे वो सारे जंगलों में रहते, उनको रखा जाता था, बंद कर रखा जाता था। इसी तरह यूहन्ना इसबागी जो है वो भी कैद में था, और जब हुक्म सादर हुआ तो उसका साथ कलम करके इस कले में जो है वो पेश किया गया। ये एक और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मशहूर जगह है, जिसे अंग्रेजी में तो माउंट नेबो कहा जाता है, लेकिन उर्दू में इसका जो तर्जुमा बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं वो है कोहे नेबो। कोहे नेबो, कोहे नेबो जो है ये वो मुकाम है जहाँ से खुदा यीशु मसीह ने, जहाँ से खुदा ने मूसा को वादा की हुई सरजमीन यानी कुरान का मुल्क दिखाया। ये जो आप सामने देख रहे हैं एक स्टैचू का एक कह सकते हैं आर्किटेक्ट है, इसकी बैक साइड पर आगे इसराइल जो है वो नजर आता है। यानी इस मकाम से खड़े होकर इस मकाम पर खड़ा जब मूसा था तो खुदा ने उसे कहा कि तू इस सरजमीन को देख सकता है, यानी वादा की सरजमीन को देख सकता है, लेकिन तू वहां पर दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए इसी मुकाम पर जो है योशुआ नबी जो है, योशुआ उसको मूसा के बाद जो है नबी उसको लीडर मुकर्रर किया गया था, और वो फिर जो बनी इस्राएल कौम को लेकर वादा की सरजमीन में पहुंचता है। मूसा क्यों ना जा सका इसकी आप वजूहात जानते हैं। एक तो जब वो उसने मिस्री का कत्ल किया, और दूसरा जब खुदा ने उसे कहा कि तू चोटी पर जो है एक जगह पहाड़ी पर अपना आसा मार, तो उसने बड़ी जल्दी से यानी कि शक किया। इसलिए इसी बिना पर शायद खुदा ने उसे यानी वादा की सरजमीन में दाखिल होने का जो है वो उसे वो मर्तबा या मकाम हासिल ना हो सका, लेकिन खुदा ने कहा कि तू यहाँ से कोई नबूत से तू उस सारी सरजमीन का नजारा कर सकता है। और इसी जगह पर ही, इसी इलाके में ही जो है मूसा की वफात होती है। इसी तरह जब आप इस इमेज को देखते हैं, जो ये एक इटालियन जो है बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट है, उसने इसको डिजाइन किया है, तो ये आप देखते हैं कि आज हॉस्पिटल्स भी यानी कि इस निशान को इस्तेमाल करते हैं, जो जिंदगी का और शिफा का निशान है। आपने देखा होगा बहुत से हॉस्पिटल के जो पैड्स हैं उनके ऊपर ये निशान आपको नजर आता है। तो ये बिल्कुल वही जिस तरह 40 साल तक बियाबान में बनी इस्राएल कौम ने सफर किया, तो इस सफर के दौरान जब उन्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी और वो मूसा पर और खुदा पर कुड़कुड़ाए, तो क्या हुआ कि उस वक्त आछी सांपों ने उनको काटा, आछी सांपों ने उनको काटा। और फिर जो है जब वो दोबारा से मूसा के पास आते हैं, मूसा खुदा से इल्तिजा करता है, तो फिर उस वक्त खुदा के फरमान के मुताबिक कि तू एक सांप को बल्ले पर लटका, ये निशान पर उस वक्त जो है वो बनाया जाता है, और जो कोई इस पर निगाह करता है वो बच जाता है। ये हम मदद की किताब उसके 21वें बाब की 4 का 15वीं आयत में पढ़ सकते हैं। ये आप बहुत ही कच्चा मरियम की और बच्चा यीशु की तस्वीर देखते हैं, बहुत प्यारी तस्वीर है, जो आप देखते हैं कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से इसे बनाया गया है। तो ये एक आर्ट है, एक फन है, और इस फन का नाम जो है वो मोज़ेक आर्ट है, यानी मूसा के साथ इसको जो है किया गया है, मंसूब किया गया है। तो मोज़ेक आर्ट में वो तस्वीर और यहाँ पर जितनी भी आप शॉप्स देखते हैं जॉर्डन में, उन सब में बहुत सी वर्कशॉप्स हैं। आज भी बहुत सी ऐसी जगहों पर ये मोज़ेक आर्ट जो है वो बहुत ही मशहूर है, और दुनिया भर से लोग जो है इस मोज़ेक आर्ट में दिलचस्पी लेते हैं और वहाँ से इन चीज़ों को खरीदते और अपने पास रखते हैं। ये एक और गिरजाघर है, इस जगह का नाम बताता जाऊं कि ये मदाबा भी कहा जाता है इस जगह को। तो यहाँ पर इसकी एक अपनी तारीख है। जब जंगें वगैरह हुई
صدی میں، تو وہاں پر جو پہلا چرچ تھا وہ جنگوں کے دوران شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب امن ہوا بعد میں، تو جو کرسچن لوگ تھے انہوں نے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس سے درخواست کی کہ ہمیں دوبارہ سے جو چرچ ہے وہ بنانے کی اجازت دی جائے۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ ہمیں اسی جگہ پر چرچ بنانے کی اجازت دی جائے جہاں پر ہمارا پہلے گرجا گھر تھا۔ تو اب یہاں پر لوگوں کو شاید جو نئے لوگ تھے کچھ انہیں آئیڈیا نہیں تھا، یہ پتا تھا کہ چرچ کس جگہ پر تھا، انہوں نے وہ کام کو ڈھونڈ لیا۔ لیکن جب وہاں پر وہ چرچ بنانے لگے تو بناتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ نیچے جو ہے فرش کے اوپر، جیسے پیچھے تصویر قدسہ مریم کی دکھائی موزے کاٹ کی، اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ کوئی نقشہ سا بنا ہوا ہے فرش کے اوپر، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے پتھر کی ٹکڑوں کے ساتھ اور بڑا کلرفل جو ہے نقشہ بنا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کے بارے میں مزید دریافت کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو نقشہ جو ہے پورے جارڈن اور اسرائیل کے وہ تمام جو مقدس مقامات ہیں یہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو ایسا دنیا بھر میں کہیں بھی فرشی جسے نقشہ کہتے ہیں کہیں بھی نہیں پایا جاتا، یہ دنیا بھر میں واحد فرشی نقشہ ہے جو اس چرچ کے اندر آج بھی موجود ہے، اور آج بھی زائرین جو ہے اس کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہم ویسے تو نقشے بہت سے دیکھتے ہیں پیپرز کے اوپر، دیواروں کے اوپر، لیکن فرشی نقشہ آپ کو کہیں بھی دنیا بھر میں اس کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو اس چرچ کا نام سینٹ جارج چرچ ہے، یہ مدابہ میں وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو اردن کے شہید ہیں ان کے نام سے اس چرچ کو منسوب کیا گیا ہے جنہوں نے وہاں پر شہادت پائی ہے۔ یہ ایک اور بہت دلچسپ جگہ ہے، یہ وادی موچیب یا ارنون کی وادی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس وادی میں جو ایک خاص واقعہ ہمارے جاننے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم وعدہ کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جب اس وادی سے ان کا گزران ہوا تو انہوں نے یہاں کافی دیر یہاں پر گزاری، کافی دیر یہاں پر کھڑا ہو رہے۔ وہ کیوں کہ یہاں پر ہی خدا نے ان کو من اور بٹیر جو ہے یہاں پر انہیں عطا کیے، یعنی الہی پروردگاری کا انہوں نے یہاں پر تجربہ کیا۔ آج بھی یہ وادی جو ہے زائرین کے لیے بہت ہی ان کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ایک اور یادگار ہے جو یوشوا نبی جو ہے یہ ان کے حوالے سے ہے، وہاں پر جو ہے اس کا مقبرہ یا ٹوم جو ہے وہ اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ یوشوا بن نون جو ہے ان کی قبر ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس دیوار سے دوسری دیوار تک یہ لمبی قبر وہاں پر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اتنا قدمیں لمبا تھا، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک تو یہ ساری جگہ اس کے نام سے مخصوص ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے یہ ایک عظیم ہستی ہے، اس لیے اس کی قبر جو ہے آپ کو بہت بڑی وہاں پر دیکھنے میں ملے گی۔ ایوب نبی کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یہ ایوب نبی کا گراؤنڈ ہے، یہ جہاں پر اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقبرہ ہے، وہ جگہ ہے جو نشانی کے طور پر کہ یہاں پر ایک درخت ہم نے دیکھا اس کے اندر ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے تب سے لے کر ابھی تک وہ پہلے سوکھ چکا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہاں سے یہ بیل ایسی نکلی اور اس نے اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ اس کو گھیر لیا اور اس کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی معجزانہ سی بات ہے کہ سوکھا درخت ہے اور وہیں سے ایک یعنی کومپل نکلتی ہے اور اس سارے کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ بیت انیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے بیت انیا یعنی مریم اور مارتھا کا گاؤں بھی ہے،
اور یہ جہاں پر کھڑے ہیں ہم، یہ ایکچولی وہ ایریا ہے جہاں پر یوحنا اصطباغی جو ہے وہ بپتسمہ دینے کے بعد جو ہے ان کا گھر ہے، جہاں پر ایک خانقاہ سا تھی، جہاں پر آ کر وہ اکیلے کے رہا کرتے تھے، یعنی یہودیہ کے بیابان میں۔ اس بیابان میں وہ رہتے تھے، لوگ وہاں پر بھی ان کے پاس آتے تھے تعلیم لینے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دریائے اردن پر بپتسمہ دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہاں سے چند قدم آگے جو ہے ہم بڑھے تو وہاں پر دریائے اردن ہے۔ اس وقت دریا بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑا تھا، اس لیے وہ مقام جو ہے وہ دیکھتے ہیں چھوٹا نیچے ہٹ جو ہے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ پایا، اور اس جگہ کو آج بھی ویسے ہی محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور یہ یعنی اس جگہ کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیں 3 پوپ صاحبان نے اس جگہ کو وزٹ کیا ہے، یعنی پوپ پال نے، پھر پاپا جان پال دوئم نے، اور پوپ فرانسس نے، ان تینوں نے اس جگہ کا دورہ کیا اپنے اپنے وقت میں۔ اور یہ وہ ریور جارڈن ہے جہاں پر جا کر تمام زائرین جو ہے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کو یاد کرتے ہیں، اس پانی کو چھوتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، اس پانی میں اترتے ہیں۔ یہ جو بیچ میں آپ ایک بالکل لائن سی نظر آ رہی ہے، یہ جدھر ہم کھڑے ہیں یہ اردن کا ایریا ہے، یہ اردن کے لیے ہے یہ دریا، لیکن اس لائن سے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو وہ اسرائیل کا آتا ہے، یعنی دوسری طرف اسرائیل سے لوگ آ کر پانی میں اترتے ہیں، اور اس طرف سے جارڈن سے گئے ہوئے جیسے ہم زائرین تھے ہم اتر رہے ہیں۔ یہ اور بہت ہی حیران کن اور بڑی معجزانہ بات ہے اس سمندر کی۔ آپ نے سنا ہوگا دیرائے مردار یعنی ڈیڈ سی، تو ڈیڈ سی میں کوئی بھی آپ اس میں اترے تو آپ ڈوب نہیں سکتے، یعنی آپ بے شک اپنے ہاتھوں پاؤں کو نہ بھی ہلائیں تو آپ بس اس کے پانی کے اوپر لیٹ جائیں تو آپ بالکل تیرتے رہیں گے اس کے اوپر، یعنی آپ ڈوبے نہیں۔ یہ اس سمندر کی خوبی ہے، اور اس کے اندر بہت سی منرلز پائے جاتے ہیں۔ اس کا پانی جو ہے بہت ہی کڑوا بھی ہے، جہاں پر ایک طرف اس کے بہت سے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہے، پانی کڑوا ہے، آپ کی آنکھوں میں نہ چلا جائے، منہ میں نہ چلا جائے، تو دوسری طرف جو ہے اس پانی کے اندر اتنے منرلز ہیں کہ اس سے جو کاسمیٹکس یعنی کہ جو کریمیں، لوشنز، مڈ ماسک یا اس طرح کی جو بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں، یہ دنیا میں صرف ایک ہی سمندر ہے، یعنی اس لیے اس کی جو چیزیں بھی اس سے تیار کی، کاسمیٹکس تیار کی جاتی ہیں، وہ بھی دنیا بھر میں جو ہیں وہ جانی پہچانی اور ان کی مانگ ہے۔ اس کے بعد ایک یہ اور جارڈن میں جو ہے دنیا کا 7واں عجوبہ کے نام سے یہ جگہ جانی جاتی ہے، اسے پیٹرا کہا جاتا ہے، پیٹرا یعنی دنیا کا 7واں عجوبہ ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں اتنی عقل تھی، اتنی دانائی تھی، یعنی کہ انہوں نے بغیر کوئی اینٹ سیمنٹ کے بغیر جو ہے وہاں پر اپنے گھروں کو بنایا، اور ان میں وہ رہتے تھے، اور پانی کا ایسا نکاس کا انتظام کیا کہ ایسی جگہوں سے کھدائی کر کے اپنے یعنی رہنے کے لیے روز کا گزارا کرنے کے لیے، اپنے لیے روشنی کا انتظام، یہ ساری چیزیں انہوں نے ان پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ ان کا انتظام کیا۔ اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رومی دور کے دوران جو ہے یہ یہاں پر یہ جو بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے یہ بھی بالکل پہاڑ کے اندر اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مشینی کام ہے۔ آج کے دور میں جیسے مشینوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، یہ بالکل ہاتھوں کی صفائی سے، ہاتھوں سے یہ ساری جو ہے بلڈنگ پہاڑ کے اس ایک ٹکڑے کے اندر جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کا نام یعنی خزانہ کی جگہ، جتنے بھی سارے رومی وہ ٹیکس لیتے تھے وہ یہاں پر انہیں جمع کرایا جاتا ہے، یعنی ان کے اسی لیے اس جگہ کا نام ٹریجری یا خزانہ کی جگہ کا نام اسے دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے پیٹرا جو ہے یہ جو جتنے بھی
زائرین یہاں سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی روحانی جگہ جس کا نام ہم پرانے افسانوں میں پڑھتے ہیں مریبا، یعنی مریبا وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے کہا کہ اس چوٹی پر تو اپنی چھڑی مار، اور جب لوگ پیاسے تھے تو وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ نیچے جو ہے یہ پانی کا چشمہ ہے، اور آج بھی ویسے ہی بہ رہا ہے جیسے صدیوں پہلے جو ہے جب موسیٰ نے اس کے اوپر چھڑی ماری خدا کے حکم کے مطابق، اور وہاں سے پانی پھول نکلا۔ ہم آپ لوگوں کے لیے بھی پانی لے کر آئے ہیں۔ اگلی بار ہم کوشش کریں گے یہاں پر اس جگہ کا مریبا کا پانی اور اردن کا پانی جو ہے یہاں پر رکھیں گے۔ جو لوگ آپ اپنی چھوٹی بوتلیں خالی لے کر آئیے گا بیگ میں، بے شک اگر آپ لے کر جانا چاہیں اپنے خاندانوں کی برکت کے لیے، اپنے لیے، تو آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ اگلی بار ہم اس کا انتظام کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نایاب یونس کا جنہوں نے ہمارے یہاں کی یہ پریزنٹیشن تیار کی۔ گاڈ بلیس۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، ہم دعا کریں پاپا اعظم، بشپ صاحبان، فادر صاحبان، سسٹر صاحبان اور مشران انجیل کے لیے جو خداوند کے حکم عظیم اور صلیب کے پیغام کو جس سے وہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں کہ آسمانی باپ انہیں اس خدمت میں اپنی پاک روح سے محفوظ رکھے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں عید الاضحیٰ کے خاص موقع پر تمام مسلم بہن بھائیوں کے لیے کہ مہربان خدا انہیں اس عید کی بدولت خیر و فضائل سے نوازے اور انہیں اپنی قربت عطا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں 10 جولائی 1947 یعنی آج کے دن راولپنڈی اسلام آباد ڈائیوسس کے قیام کے خاص موقع پر جب ڈائیوسس کے 75 سال مکمل ہوئے ہیں، مہربان خدا ہماری ڈائیوسس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کریں۔ عزیزوں اس خاص مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام عمارت کی جو میرے پاس قرآن خصوص پاک سمیر کا بہائے گئے وہ کی وجہ یہ شفا کا عزیزوں اس خاص مقصد کی دعا شکر گزاری کی دعائیں خداوند کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ صاحب فاروق اور خاندان، شکوتا فضل اور خاندان، ڈاکٹر نیلوفر اور خاندان، عاشق یونس اور خاندان، یونس سنی اور خاندان، نازش شاہد اور خاندان،
شاہد یونس کی شادی کی 10ویں سالگرہ کی شکر گزاری ہے، جیشا شاہد کی سالگرہ کی شکر گزاری ہے، ممتاز عرفان اور خاندان، ساجد، شمائلہ، شاول، اشاد، اشمال، افہام جان، زیرک جان، فادر عظیم جان او ایف این کی صحت اور تندرستی اور کامیابی کی شکر گزاری ہے، جوئل جوزف اور خاندان، ایوب بھٹی اور خاندان، ایشور جاوید اور خاندان، شہرن بوب کی 8ویں سالگرہ ہے، جان بھٹی اور خاندان، توسیق البرٹ خانو اور خاندان، شفا کے لیے دعا مانگتے ہیں پروین یونس کے لیے، دائن لاسس کے لیے، شمائل اجاز کے لیے، نصیر عثمان جوئل کے لیے۔ مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہیں روزلی پیٹر اور خاندان، سیما، ایرا، انوش کشور، اسلم اور خاندان، پیٹر پیٹرک، سہیل یونس، روہیل یونس، عدنان پرنس اور حفاظت اور نگہبانی کے لیے دعا مانگتے ہیں سیسل سیمول کے لیے۔ دعا بھی مانگتے ہیں اپنی ڈائسس کے چوپانے والا فضیلت مہاباج بشپ ڈاکٹر جوزف فرشد کے لیے، ان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اور جس طرح انہوں نے جبلی کے اس سال میں ہمارے لیے جارڈن کے اس ٹرپ کو آرگنائز کروانے میں مدد کی، اسی طرح باقی تمام سرگرمیوں میں بھی، اور جو منصوبے وہ رکھتے ہیں خدا انہیں اور زیادہ برکت دے تاکہ انہیں کامیابیوں کامرانی پائیں۔ عزیز و دعا کریں۔ مرحومین کے لیے دعا مانگتے ہیں جس میں سسیلیا نسیم، انتیا کرسی ہے، لال مسیح، شمیم، سونی مسیح، مریم بی بی، مہتاب مسیح، سونیا، نسرین، مارگریٹ، لویسا مبارک، فضل کرم الہی، ایرک، فضل، راجو جوہر، دانیہ آمن اور سائمن بوب اور فلپ جان کے لیے کہ خداوند ان تمام مرحومین کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا باپ تمام رحمت اور شفقتوں کے باپ، جو دعائیں اپنے تیرے حضور پیش کیا کر ہمارے دلوں میں ہیں، انہیں سن قبول کر اور ان کا اثر ہماری زندگیوں میں عطا کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ Amen.
हमारे खुदा अपनी इल्तिजा करने वाली कलीसिया के नज़रानों पर नजर कर बख्शी के मोमनी इनमें शरीक होकर पाकी इसकी में तरक्की पाएं। मसीह हमारे खुदाओं के वसीले से खुदा आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ निगाह लगाएं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिबात बनाएं मुनासिब है कदूस बात में हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया की तमाम चीजें तेरे ही हाथ से बनी हैं और आसमानों की तब्दीली का इंतजाम भी तेरे ही हाथ में है, मगर इंसान को तूने अपनी सूरत पर बनाया और जहां की तमाम अजीब व गरीब चीजें उसी के इख्तियार में रखी ताकि वो तेरी तरफ से तेरी हर मखलूक पर हुकूमत करे और हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से हमेशा तेरे कामों में तेरी की तारीफ करता रहे। दोनों जहानों के तमाम बाशिंदे फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों से मिलकर हमेशा ये कहते हुए उसी की तारीफ बयान करते हैं। हमारी दुआएं कबूल कर पाक हमको देश आती है इस्लाम पाक मुकबर और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसने खाने के बाद में का प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नहीं रखती है कि मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए मांगा जाएगा। मेरी याद में किया करो। हमारे ईमान का बेज हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा
کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، بخش دے کیا مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی دل سے اپنے یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ یوزف ارشد اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جو شیوتی کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام روحوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم خود سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کے مبارک ماں کا مان بنیں۔ مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر مبارک رسول ہو اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی جو قال نے اپنے خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین کا وہی دعا مانگے تو خدا ہم یسوع مسیح نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ مجھ سے منت کرتے ہیں، ہم اس کا بدن سے بچا، لیکن ہم اسلام کی بخش ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس شام کی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی شام کی چھوڑے دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلام کے اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ سب پر ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ہدایت پاک شرط دینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ تاکہ بھلے یہ ہے خدا کا بھلا خدا یسوع مسیح جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس بھلے کی سیاحت میں بلائے گئے ہیں۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔
आमीन। ऐ खुदा हमारे खुदा, हम तेरी पाक बख्श हासिल करके तुझसे इल्तिमास करते हैं, अदा करके जितनी बार हम ये पाक इबादत अदा करते हैं उतनी बार हमें निजात का असर ज्यादा कारगर हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से ये जोड़ा आपस में किसी दिन आप बांधना चाहता है, अगर आप इसके बारे में किसी कानूनी या शरीरी रुकावट का स्वाब पहले से जानते हैं जिसके तहत आपस में निकाह नहीं कर सकते, तो वक्त से पहले तहरीरी तौर पर पहले ऑफिस में या फादर जी को इतला दें। पैरिश की तरफ से कराना 16 जुलाई रोज हफ्ता यानी आने वाले हफ्ता की शाम 5 बजे सेंट जोसेफ यूथ की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में उन नौजवान लड़कों और लड़कियों को शमूलियत की दावत है जो यूथ में शामिल होकर चर्च की खिदमत कर रहे हैं या करना चाहते हैं। 17 जुलाई आने वाले इतवार सुबह 10 बजे की पाक नमाज के बाद चर्च में बाइबल रीडर्स की मीटिंग होगी जिसमें पुराने और नए बाइबल रीडर्स को शमूलियत की दावत है। जो नौजवान लड़के और लड़कियां चर्च में बाइबल ग्रंथ की तिलावत करना चाहते हैं वो जरूर इस मीटिंग में शामिल हों। जो नौजवान लड़के और लड़कियां CSS करना चाहते हैं वो नौजवान जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स पैरिश ऑफिस में जमा करवाएं। खुदा सबके साथ हो, खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी आज की इबादत अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। खुशी और सलामती में जाए।